ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آج کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے، ویسے 8 دنوں میں کوئی نہیں ہوا. اوکے گڈ، ٹھیک ہے. وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم ہم ذرا اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور دیٹ از دا نیشنل ریسورسز. ٹھیک ہے، ہمارے آپ ریلیٹ کریں گے اس کو اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم ریلیٹ کریں گے اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ کہ جناب علی ہمارے یہاں پہ کیا کیا ریسورسز ہیں. اور دیر آر 36 اسٹوڈنٹس. چلو دیکھتے ہیں، آج لگتا ہے شاید اور بچوں کے ساتھ نیٹ کا ایشو ہو. اتنے دنوں میں نیٹ کا مسئلہ ہوا نہیں ہے. چلو اچھا جی، جو آ گئے ہیں تو اب مزید ہم آلریڈی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں. آج کا ٹاپک ہے جناب علی نیشنل ریسورسز. ٹھیک ہے جی، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی یوٹیلائزیشن. ٹھیک ہے جی، اور اسکارسٹی اینڈ نیشنل. اسکارسٹی کا مطلب ہوتا ہے کمی، یا پھر ہم تو کہیں جی. آپ لوگ آپس میں چیٹنگ نہ کریں. آپس میں چیٹنگ کرنی ہو تو موبائل نمبر کس لیے؟ نمبر لے لیں، دے دیں ایک دوسرے کو، رج کے چیٹنگ کریں. مجھے اور یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے ٹاپک پہ رہیں. ٹھیک ہے، اسکارسٹی اینڈ نیشنل ریسورسز. کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے جی، اینی ٹائپ ریسورسز ریلیٹڈ اسپیشل ایجوکیشن. مل جائے گا آپ کو نمبر، کل آپ کو نمبر دیتے ہیں. آپ اگر جب بھی میسج کریں تو پلیز اپنا نام اور کوڈ ضرور لکھیے گا 673. مجھے سمجھ آ جائے گی یہ آپ کی کلاس ہے. ادروائز کلاسز اور بھی ہوتی ہیں، بی ایڈ کی بھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس کی بھی ہوتے ہیں. میرے پاس اسائنمنٹس بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے پاس اپنا اسکول بھی ہے جس میں کافی بچے گروپوں میں بنے ہوئے ہیں. جب لکھوں گا تو ساروں کے پاس خود ہی آ جائے گا، میں علیحدہ علیحدہ تھوڑی دوں گا. جی جی جی، آج اس کو ختم کرنے دیں، کل آپ کے ساتھ صرف یہی بات ہونی ہے. امپورٹنٹ کوشچنس، امپورٹنٹ ٹاپکس، پچھلے سوال، ریپیٹ ہونے والے سوال. ٹھیک ہے، اور کسی سلائڈ کو ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہم نے جو بھی پڑھا ابھی تک نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹمارو وی ول ڈسکس. اچھا جی، عدنان صاحب کل آپ کو نمبر دیتے ہیں نا. ابھی تو سمجھ لو میرے پاس نمبر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسکارسٹی کا مطلب ہوتا ہے شارٹیج. ہاں، ہم اس کو یوں کہیں شارٹیج ہوتی ہے. اسکارسٹی اینڈ نیشنل ریسورسز، their best use of PWDs. اب دیکھیں ہمارے پرابلمز کیا کیا ہیں، کہاں کہاں پہ لیس ہے، کیا کیا چیز کم ہے ہمارے پاس، اور ان کا بیسٹ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کیسے ہو سکتا ہے. آج میں نے آپ کو ایک تصویر دکھانی ہے، پکچر. But that picture I will show you at the end of the presentation. ٹھیک ہے، وہ ایڈوانس میں ذرا نہیں دکھائی کہ چارم ختم ہو جائے گا نا، سسپینس ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انتظار کریں. اور وہ پکچر ہوگی نا، وہ اس آج کے ٹاپک کو کور کرے گی. مزے کی بات یہ ہے، ایک ہی تصویر، اس میں سارا کچھ آ جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. I will prove. اوکے جی، سب سے پہلی بات یہ کہ واٹ آر دا ریسورسز. دیکھیں پیچھے ہم نے یہ بات کی ہے ہمارے ریسورسز کیا کیا ہیں، نیشنل ریسورسز. ٹھیک ہے، اور اس کا بیسٹ یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے. اوکے، دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ریسورسز. کون کون سے؟ فائنینشیل ریسورسز ہیں، انسٹیٹیوشنل ریسورسز ہیں. فائنینشیل ریسورس میں مانیٹری ایسیٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کہ بجٹ میں سے ہوتے ہیں.
آپ یہ کہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریسورسز نان مانیٹری، یہ مانیٹر نہیں ہے، مانیٹری ہے، مانیٹری، METAR پہ مانیٹری، مطلب پیسے کا جو ہو، مال سے، زر سے متعلق، مانیٹری منی سے یہ نکلا ہے، آپ یوں کہ اگر اس کو آسان لفظ میں بولیں تو، کہ جو بھی آپ کے پاس بجٹ آتا ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس کا، ٹھیک ہے، اس کے جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں، اچھا آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، او ہو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھ لی تو کیا ہوا، اس کو ایکسپلین تو میں کروں گا، خیر ہر ایک کا اپنی اپنی ویژن ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنل ریسورسز نان مانیٹری، مٹیریل اینڈ پرسنل ریسورسز اویلیبل ٹو دا اسٹیٹ، جو بھی پیسوں کے علاوہ جو آپ کو ریسورسز موجود ہے نا وہ ہوگا آپ کا نان مانیٹری، ٹھیک ہے جی. اور اس میں انکلوڈ ہم کیا کریں گے، فزیکل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، میڈیا ریسورسز ہیں، کمیونیکیشن ٹولز ہیں، بے شمار جو ہے وہ فزیکل ریسورسز میں آپ کے کلاس روم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اسکول کے لیے آپ کو بورڈ چاہیے، چیئر چاہیے، بسیں چاہیے، دس دیٹ جو بھی ہے. ہیومن ریسورسز میں آپ کا سارا اسٹاف آ جائے، چاہے وہ اکیڈمک ہے چاہے وہ نان اکیڈمک ہے. میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ٹولز، دیکھیں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آج کل، ٹھیک ہے، پہلے شاید اتنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ڈیفینیٹلی اتنا نہیں ہوتا تھا. اب تو آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اسپیشل اسکول ہے، ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، ہم یہ کلاسز کو پڑھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، یہاں پہ اتنے ٹیچر، یو نیڈ میڈیا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میڈیا کی ضرورت ہوگی، جتنا زیادہ میڈیا انوالو ہوگا. ویسے جب میں تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب شعیب اختر کی شادی ہوئی تھی، شعیب اختر کی کم اور میرے خیال ثانیہ مرزا کی زیادہ ہوئی تھی، پاگل ہو گیا تھا میڈیا، پاکستانی میڈیا، اٹ واز آؤٹ آف کنٹرول، میڈ. چل پڑی ہے بارات، اتنے بندے پہنچ گئے ہیں، مہندی شروع ہونے لگی ہے، گاڑی چل پڑی ہے، یہ کیا بکواس ہے، یہ ایک شادی ہے نا یار، بس کرو کام کی بات کریں، ٹھیک ہے. خیر ویسے جو اگر کوئی میڈیا میں ہے تو اگر ان کو یہ بات کرے تو ان کو بری بھی لگتی ہے جی. شعیب ملک ایک پلیئر ہی تھا نا، اور ثانیہ مرزا بھی کھلاڑی تھی انڈیا سے، بھائی بے شمار لوگوں کی انڈیا میں شادی ہوتی ہوگی اور ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی انٹرنیٹ ایشو آج کچھ تھا، میرے ساتھ بھی تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یا ان کی ویب سائٹ میں کچھ تھا. اوکے جی. ایجوکیشنل بجٹ، ایجوکیشن بجٹ کا جو تھا یہ ہمارے، آپ یہ دیکھیں کہ 2019-20 میں کتنا ہمیں ملا، 77.64 بلین، ٹھیک ہے، اگینسٹ پریویس ایلوکیشن، پچھلی بار جو 97 تھا، اور اب ہمیں مل رہا ہے 77، تو بڑھ گیا یا کم ہو گیا، یہ دیکھیں میں نے لکھا انکریز ہو گیا، امیزنگ، 20% اس کو کم کر دیے گا بجائے اس کے، ٹھیک ہے. ہاں ویب سائٹ میں ایشو ہے کوئی، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن میں، اگر ہم کہتے ہیں نا جب ایک ون ورڈ ہم بولتے ہیں اکثر آپ لوگ یہ سنتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، ایک بات ہے خالی کوالٹی ایجوکیشن، بٹ ویئر از دا کوالٹی ایجوکیشن، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، بیسک نیڈس کیا ہے، کون دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، ہر وہ چیز شامل ہے جناب جو ہم نے ابھی بات کی ہے. پیچھے چلیں، یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہوں گی تو کوالٹی ایجوکیشن ہوگی. ہیومن ریسورس، جب تک اچھے ٹیچر نہیں ہوں گے، ٹرینڈ سٹاف نہیں ہوگا، آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہوگا، آپ کے پاس ڈیوائسز نہیں ہوں گی، آپ کے پاس ٹولز نہیں ہوں گے، تو کیسے کریں گے. کلاس رومز نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں کلاسز، کیسے ہوگا کام. انگلش پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں، سائنس پڑھانے والے ٹیچر نہیں، کیسے ہوگا کام. ڈیکریز کر دیا اس بجٹ کو، اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ سامان نہیں لے سکتے، اس کا مطلب ہم کچھ ہائرنگ نہیں کر سکتے، نیا سٹاف نہیں رکھ سکتے، یا سٹاف کو مزید، کیونکہ پبلک سیٹ اپ سارا کا سارا پیسے پہ چلتا ہے، پرائیویٹ بھی چلتا ہے لیکن ان کے پاس اور بھی سورس آف انکم ہوتی ہے. اب سرکار نے ایک فکس بجٹ دے دیا، اب دیکھیں 97 بلین سے ہٹا کے 77 کر دیا، اس کی ان کے پاس اپنی کو لاجک ہوگی. اوکے جی.
GDP जो है वो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, ठीक है जी, ये भी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, सर से मनी से रिलेटेड है, ठीक है। एज कम्पेयर टू इंडिया इट हैज़ 2.97 ट्रिलियन। उनके पास जो है वो हमारा बिलियन में और उनका ट्रिलियन में। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारा और इंडिया का कितना फर्क है। शॉर्टेज है हमारे पास जनाब इसकी बजट की, रिसोर्सेज की हमारे पास बहुत ज़्यादा। WHO ये कहता है 2011 में कि 15.6% जो है वो पॉपुलेशन की जो थी वो 18 साल और उससे ज़्यादा है, ठीक है, डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज में ये जो है वो 18% है और डेवलप्ड कंट्री में जो 11.8% है। हम तो बीच के हैं बात जनाब, हम तो 18 और 11 के बीच में आते हैं, ना तो हम लो कंट्रीज में आते हैं और ना हम जो डेवलप्ड हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो 15.6। अब अंदाजा लगाएं हमारी ये जो पॉपुलेशन ये वो ये सेंसस वाले क्या करते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि 10 साल ये इदारा करता क्या है। 10 साल के बाद हम जो है वो चेक करते हैं कि कितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, सम टाइम अल्लाह जाने 15 साल 20 साल के बाद, तो वो भी गलत डाटा माशाल्लाह। यानी कि एक काम करते हैं 10 सालों के बाद और वो भी गलत करते हैं। सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, अल्लाह की कुदरत ही है ना जनाब कि ये इदारा चल रहा है और इसमें कुछ एम्प्लॉइज भी होंगे, अच्छी पोस्टों पे भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, करते क्या है, सवाल ये है। वो कहते हैं ये देखें कितना बड़ा ब्लंडर है, 98 में ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डिसेबिलिटी जो 2.49% थी 1998 में। आज 2017 में, बल्कि अभी भी 3 साल गुजरे, अब कहते हैं कि 2017 में 0.48% होगी। हाउ इट इज पॉसिबल? WHO कहता है कि एटलीस्ट कम से कम 10% ऑफ ईच पॉपुलेशन दे हैव डिसेबिलिटी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जनाब 2.49 से भी 0.48% रह गई डिसेबिलिटी, तो गए किधर? ओह माय गॉड। और आप स्टूडेंट से ना हेल्प मांगे, आप उस्ताद से पूछे ना, ठीक है। ये मैसेज चलते जाते हैं, हो सकता है किसी ने आपका मैसेज ना पढ़ा हो या बाकी लोग मैसेज सुन रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पॉलिसी 2017 ओनली 5% चिल्ड्रन आर एनरोल्ड। अब बाकी किधर जा रहे हैं? 5% लोग जो है वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो है वो स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन 95% तो स्कूल ही नहीं जा रहे। अंदाजा लगाएं तो जो स्कूल ही नहीं जा रहे वो पढ़ेंगे कहाँ से? अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ बनेंगे कैसे? मतलब ये है कि हम चंद स्कूल खोल के बड़े बड़े शहरों में हम कहते हैं जी कमाल हो गया, दिस इज नथिंग। क्या ये जो इतना लंबा मैसेज किया है ये मेरे ख्याल रबिया लियाकत ने किया, राबिया या रबिया। बच्चे कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है, मैं भी लेट आया हूँ, आया नहीं हूँ, उनकी वजह से लेट हुआ हूँ, ठीक है। टेक इट इजी, रिलैक्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। ऐसे अभी तो 50 बच्चे पूरे हो गए, टारगेट तो मेरा पूरा हो गया। सुने, कोशिश करें सुनने की और समझने की। क्या इफेक्ट्स होते हैं जब आपके पास जो वो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। एवरेज ये बताएं, सब बच्चों को आवाज आ रही है? अभी तो 50 बच्चा है, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, समझ आ रही है, स्पीड बढ़ा दूं? यस 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 यस, ओके ओके, ठीक है। इफेक्ट्स इसके क्या होंगे जनाब? के असरात होंगे? एवरेज स्पेशल डिस्टेंस इज अबाउट 12 किलोमीटर एज कम्पेयर टू, मतलब है कि देखें स्पेशल स्कूल जो दूर दूर है और रेगुलर स्कूल जो है वो गली गली मल्ले मल्ले में सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट तो है ही हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी जाएं।
क्या बात है भाई, ये तो नाराज नस्ल का नाराज नुमाइंदा इतना गुस्सा नहीं करते। ठीक है, आपके थैंक्स में भी जो छुपी हुई वो आपके लिखे में भी जो टोन है ना वो नजर आ रही है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, रिलैक्स, पानी शानी पियो, जूस पड़ा हुआ तो जूस पियो। कनेक्टिव इशू है भाई। अब मैं यूनिवर्सिटी को क्या कहूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मुझे पता है। अच्छा जी, अनफ्रेंडली फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। देखें जब ये स्पेशल बच्चे किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, या जाते हैं इंक्लूजन में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा, बच्चा एडजस्ट नहीं होगा। इनसफिशिएंट स्कूल, स्कूलों की तादाद ही कम है। क्या हर जगह पे स्कूल है? किस किस जगह पे कॉम्प्लेक्स हैं? किसी आप एरिया में ऐसा देखेंगे छोटे शहरों में ना, आप ये देखेंगे कि एक डिसेबिलिटी का स्कूल है, बच्चा आपका किसी और डिसेबिलिटी का है, स्कूल खुला वीएच के लिए, बच्चा हेयरिंग वाला है, वो जाए किधर? प्रॉब्लम है ना। हर जगह पे हर डिसेबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लिमिटेड इनटेक, या फिर है तो बहुत दूर है, जो ऊपर के सबसे पहले पॉइंट पे है। फिर अगर दूर होगा तो वो जो नाराज होके बैठी है वो क्या कहती है, ये रबिया लियाकत है। रबिया लियाकत, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, कूल कूल। ठीक है, लिमिटेड इनटेक कैपेसिटी, लोग जो है वो, उनकी जो है वो कैपेसिटी जो है वो कम है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग इशू। हम एडमिशन देते हैं बच्चे को, लेकिन जी गाड़ी वहां पे नहीं जाएगी, आपका घर दूर है, आपको हाईवे तक, आपको सड़क तक आना पड़ेगा, दैट इज अ बिग इशू। टॉपिक प्लीज, टॉपिक प्लीज। टॉपिक है स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उसमें कमी है, उसमें शॉर्टेज है, इन स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा आपस में चैटिंग जी रोक दें, बंद कर दें, 8:30 के बाद कीजिएगा। ठीक है, ओके। ये देखिए आपस में लगे हुए हैं ये लुकमान शुएब, फिर हम घर चले जाएं हैं, क्या करें। इनसफिशिएंट स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट का मसला है, पिक एंड ड्रॉप नहीं हो सकती, ये दूर है या ऑफ द वे है। अब स्कूल वालों की भी लिमिटेशन होती हैं, पेट्रोल कम होता है। ठीक है, पॉवर्टी, ये हमने पहले पढ़ा था, ये जो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी थी हमने पढ़ी थी, उसमें पॉवर्टी ये बड़ा एक जो मेन पॉइंट था। ठीक है, विच कॉज डिसेबिलिटी एंड देन डिसेबिलिटी कॉज पॉवर्टी, डेफिनेटली पॉवर्टी की वजह से डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी की, हाँ हाँ, और वही बाद में देख लेना भी, इमरजेंसी 1122 बोला मैसेज नहीं आ गया, टेक इट इजी, दिस इज नॉट 1122। अब भी देखता हूँ, ये देखो ना भाई जो मैं कह रहा हूँ। इग्नोरेंस एंड अनअवेयरनेस, देखें जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, इग्नोर अगर आप करेंगे, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखें पॉइंट्स वही होते हैं। आप इस चीज को समझ लें अच्छी तरह से कि बात वही होती है घूम घुमा के, अनअवेयरनेस या लैक ऑफ अवेयरनेस, या मैं एक पॉइंट बनाऊं कि अवेयरनेस होनी चाहिए बात। और एक मजे की आपको बात बताऊं कि जब भी कोई ऐसा सवाल हो ना, आपको पूछा जाए प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक चीज बता दें ये इसके एडवांटेज हैं, उसको उल्टा दें वो डिसएडवांटेज को तो खुद मान जाएंगे। अगर मैं इन्हीं सारे पॉइंट्स को करूं सीधा करके, ये फैक्ट्स है ना, यहाँ पे मैं सजेशन दे देता हूँ। देखिए मैं आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब किस सुन लिया है जी, सुनाए सुनाए, शुक्र है यहाँ पे आवाज नहीं आ रही, तो 50 आवाजें आ रही जी, बताएं।
لقمان سے کہیں لقمان یہ افرا سلیم کو میل کرو بھائی. ویئر از لقمان سی آر. خود ہی کہہ لو نا, آپ کو کہنا نہیں آتا. مجھے کیا دیا ہے؟ اچھا چلو میں نے بول دیا. سن نہیں رہا, ہیئرنگ کا پرابلم ہوگا, اس کو چیک کروائیں. کیوں نہیں سمجھا سی آر آج تک نہیں ملا. اسی لیے میں نے کہا تھا, میں شروع میں یہ چاہتا تھا کہ میں 2 سی آر بناؤں. پانچ منٹ کے لیے پرانے لیکچر شو کر دیں, ہمیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کر دیں گے جی, کر دیں گے. کل آپ کو یہ بھی شو کر دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. ایک سلائڈ پہ جیے بس, چیک کریں ویئر لقمان آن لائن ہے کہ نہیں ہے, بلائیں. تھا نا کہ پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو ایوارڈ دیا اور پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کو شیلڈ دی. واہ جی واہ, کیا بات ہے. آپس میں ایک دوسرے کو داد دے دے کے خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیپ اٹ اپ. یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا رہا تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے پوائنٹس بنائیں گے. اب یہاں پہ فیکٹس ہے نا. اگر میں اگلی سلائیڈ میں لکھوں سجیشنز, ٹھیک ہے, انہی ساری پوائنٹس کو میں دیکھیں آپ کے سامنے ریسیپروکل کروں گا. ہاں ہاں پی ایم والی او بھائی, یہ جو موجودہ پی ایم ہے نا, اس سے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس چپ کر دیں. ٹھیک ہے, کافی ہے. اچھا جب میں اسی کو جو ہے وہ ریسیپروکل کروں گا تو دیکھیں آپ کو سجیشن بن جائیں گی. یہاں کہتے ہیں کہ جی اسکول دور ہوتے ہیں, ڈسٹینس جو ہے اس کو کم کیا جائے. مور انسٹیٹیوٹس کین بی میڈ, یا پھر کین بی کیا اس کو کریٹ نہیں کیا جائے گا, یا پھر ود کولیبوریشن آف جنرل ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ایک سیٹ اپ بنایا جا اوپن. ٹھیک ہے, اسٹرکچرڈ بنائے جا سکتے ہیں. ان فرینڈلی انوائرمنٹ شوڈ بی فرینڈلی. انسفیشینٹ کی جگہ سفیشینٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. لمیٹڈ کی جگہ تھے جو ہے وہ ان لمیٹڈ کر دیں. ٹرانسپورٹیشن مسٹ بی پرووائڈیڈ. دیکھیں میں ٹھیک کرتا جا رہا ہوں. پاورٹی کین بی ریڈیوس, یا اٹ شوڈ بی ٹیکل ود مور ریسورسز. ان ایریاز میں, ان ہاسپٹل میں, ان جگہوں پہ جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے بچوں کو یا ان کی ماں کو جو ایکسپیکٹڈ ہیں ان کو اچھی ڈائٹ دی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ پاورٹی کم ہو. پاورٹی کم ہوگی تو ڈسیبلٹی کا چانس کم ہوگا. لیکن ان اویئرنیس کی جگہ پہ آپ اویئرنیس کر لیں. نان اویلیبلٹی آف میڈیکل سروسز نہیں ہے تو آپ پرووائڈ دا میڈیکل سروسز, اور پرووائڈ کریں ریہیبلیٹیشن سروسز. کین بی انہانس, کین بی ایسکلیٹڈ, اس طرح کے ورڈ استعمال کیا کریں. بڑھائیں ان کو. انکریزڈ, کین بی انکریزڈ. ٹھیک ہے, سو مور اپرچونیٹیز کین بی پرووائڈیڈ. اس طرح کر کے آپ کچھ پوائنٹس بنانا جو ہے نا وہ سیکھیں. نان اویلیبلٹی آف ووکیشنل سینٹرز. ٹھیک ہے جی, ووکیشنل سینٹرز اویلیبلٹی آف ووکیشنل سینٹرز یوں کریں, یا ووکیشنل سینٹرز میں بی ایڈڈ. ٹھیک ہے, نمبر آف ووکیشنل سینٹرز کین بی انکریزڈ. بہت سے طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں, بہت سے طریقوں سے بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ووکیشنل سینٹرز. ہاں کچھ ایسے ٹریڈز ہیں یہ ووکیشنل سینٹرز میں نے خود دیکھے ہیں کہ اب ان کا رول یا ان کا اس چیز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات کہتا ہوں, کینڈل میکنگ ہے. بچوں کو پہلے کام سکھایا جاتا تھا کینڈل میکنگ. ویئر از دا کینڈل, ڈو وی نیڈ کینڈل ناؤ ڈیز. کینڈل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, غریب سے غریب کے پاس بھی موبائل ہوگا, سادہ ہی ہو, اور فون میں ٹارچ ہوتی ہے. اوکے, اس طرح سے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی. ہمیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے ساتھ چلنا ہے. وہ کام سکھانے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے, وہ اسکل سکھانی ہے بچوں کو, وہ ٹریڈ سکھانے ہیں بچوں کو جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو, اور اپ ٹو ڈیٹ کام سکھانے ہیں. ہاں میں نے موبائل کی بات کی, موبائل ریپیئرنگ سکھائیں بچے کو.
मोबाइल सॉफ्टवेयर जो चारपाई मेकिंग और चेयर मेकिंग उसको नहीं कहते, इसको हम कैनिंग कहते हैं, CANNING, कैनिंग कहते हैं। जो चेयर के अंदर एक खास मटेरियल जो इस्तेमाल होता है ना, दैट इज कॉल्ड कैनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, जी ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग बहुत से ऐसे ट्रेड हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि वो काम, लाइक आजकल लड़कियों की बात करें तो हम उनको स्मार्ट स्पेशल लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करा सकते हैं, करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? एक तो वो वैसे भी खुश हो जाएंगी हैं, और अलग की लड़कियां भी ठीक हो जाएंगी, और उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी। अगर चल पड़े तो ये काम बड़ा जबरदस्त है। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक महीने में एक भी दुल्हन आ गई ना, आपका काम हो गया, उसका काम हो ना हो आपका हो गया। ठीक है, टेलरिंग वेरी गुड, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। नॉट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि इनको प्रायोरिटी नहीं नहीं। हाँ जी, अपना मेकअप मुफ्त का, अपना हर कोई अच्छा नहीं करता, यार कुछ लोग करते भी होंगे। नॉट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उनको प्रायोरिटी दी जाए इसमें, हर चीज में जनाब। उनको एजुकेशन में प्रायोरिटी दी जाए, उनको हेल्थ में दी जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, डिसेबल। अच्छा हाँ, मैं निकल गया आगे। दे आर विक्टिम ऑफ 3 DA। DS का मतलब होता है, जैसे DS का मतलब डिस से, मैंने DIS लिखना था, ठीक है। ये है डिस, देखें डिसेबिलिटी, DIS से डिस्टेंस और DIS से डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेबिलिटी तो है ना हमारे पास, आजकल ऑनलाइन काम, ऑनलाइन मेकअप कैसे होगा भाई, ये भी जरा समझा दो आयशा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी वी आर लिमिटेड, ठीक है। ऑनलाइन मेकअप नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये जब तक डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टेंस को हम कम नहीं करेंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे, तो ये जो है वो इसको विक्टिम ऑफ 3Ds, मतलब यहाँ पे हमको इस चीज का प्रॉब्लम है, वो फेस करते हैं। हाँ जी, मेकअप प्रोडक्ट तो सेल होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो बल्कि कितने ज्यादा वो कंपनियां आ गई हैं, कभी आप जाएं, जो लोग पिंडी के हैं उनको पता है कि ये राबी सेंटर और इसके आसपास जितने प्लाजे हैं। हाँ, मस्कारा क्या लगा लो कि यार शुएब, तुम क्या खवातीन वाली बातें कर रहे हो, इसको जरा ठीक है दराज डांट पी के। मस्कारा और मस्का, अगर मस्कारा का जो है वो आखिरी आरे हटा दें तो वो मस्का बन जाता है, ठीक है। मस्का लगाना और मस्कारा लगाने में बड़ा फर्क है, ओके। सब देख सकते हैं ऑनलाइन, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नॉन नॉन रेलिवेंट, इसको इररेलेवेंट लिखना चाहिए, इररेलेवेंट प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पॉलिसी जो बनाई जाती है इन बच्चों की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर पॉलिसी बनाने वाले वो हैं जिनको पता ही नहीं कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जब तक हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। मेरे पास 60 बच्चा है यूनिवर्सिटी के पास, और ये मैं मिसालें जो है वो क्लास में अक्सर देता होता हूँ, कॉमन सी बात होती है। 60 बच्चा आ रहा है क्लास में, तो हमने 60 चेयर लगानी है ना, जितने मेहमान आ रहे हैं उतने बंदों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है ना, बिठाना कहाँ पे है। इसी तरह से जब तक हमें पता ही नहीं होगा एग्जैक्ट डाटा कितना है, फिजिकल हैंडीकैप लोग कितने हैं पाकिस्तान में, विजुअल कितने हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज कितने हैं, हेयरिंग वाले कितने हैं, तो भाई जब डाटा ही नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनेगी, तो उन लोगों के लिए बजट कैसे आएगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ लोग जो है वो, सॉरी टू से के इररेलेवेंट लोग जब डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं ना, यानी वो बंदा उस पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है जिसको उसको पता ही कोई नहीं, तो फिर क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है, ठीक है ना। और नॉन रिलायबल डाटा अबाउट, ये वही बात जो मैंने आपको की, अनबैलेंस स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अनबैलेंस्ड स्प्रेड है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आप एक फिजिकल हैंडीकैप का स्कूल खोलते हैं, एक एरिया में आपने और खोल दिया, एक और खोल दिया, पता चले वहां पे फिजिकल हैंडीकैप लोग टोटल 10 हैं, इदारे आपने 3 खोल दिए, तो दैट इज अनबैलेंस्ड। हमें
वही मैं दोबारा वही अपनी बात को रिपीट करूंगा, ये मैंने अभी अभी लिखा डाटा। मुझे पता चलेगा कि डाटा कितना है लाहौर में, गुजरांवाला में डाटा कितना है, उसमें उस एरिया में ज्यादा। अगर मैं कश्मीर की बात करूँ ना, तो मुझसे पूछे तो वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के स्कूल ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जल्जले के बाद वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप लोगों की तादाद बढ़ गई। ओके, फिर डाटा होना चाहिए। बात ये है जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर होगी, देन वी विल डिसाइड कि व्हाट टू डू। ये आंखें बंद करके नहीं, एक स्कूल यहाँ खोल दो, एक वहाँ खोल दो, एक वहाँ खोल दो, एक वहाँ खोल दो, आए फीता काटा तालियां बजाई, व्हाट इज कमाल हो गया जी, क्या बात है, जबरदस्त इफ्तिताह हो गया। गवर्नर साहब आए, मिनिस्टर साहब आए, पीएम, प्रेसिडेंट, वट एवर, जो भी तस्वीरें बन गई, अल्लाह खैर चला। और उसके लिए बजट भी आप लेते हैं। अब अगला सवाल, मसाइल कितने यहाँ पे, स्कूल खुल गया, स्टाफ ही नहीं है जनाब। स्टाफ नहीं होगा तो फिर करोगे क्या? एक दुकान आपने ऐसी खोली जिसके अंदर सामान ही कोई नहीं है, हैं? या दुकान तो खोली, सामान भी डाल लिया, कस्टमर ही नहीं है, कुछ चीज ही नहीं लेने आता, वहां पे बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, तो किसको बेचोगे, सिखाओगे किसको भाई? इसलिए हमें प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। बट सॉरी टू से लैक ऑफ प्लानिंग है यहाँ पे। जब प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है, हर चीज का हमारे पास डाटा नहीं होगा ना। आप लोगों को पता है आपने कितने कोर्स पास कर लिए, इस सेमेस्टर में आप इतने कोर्स पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में आपने 4 कोर्स पढ़ने हैं या 6 पढ़ने हैं। आपके पास एक इमेज है, आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास एक फिगर है, डाटा है, आपने अपने लिए एक टारगेट और गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब तक हमें एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा ना ट्रांसपेरेंटली, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। अगर मैं खाली मिसालें दूं तो फिर मेरा ख्याल है मैं 8:30 इधर ही बजा दूंगा। टाइम टेबल प्लानिंग, यहाँ मेरा मतलब प्लानिंग का ये है कि अबाउट द डिसेबिलिटी, अबाउट द नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन रिलेटेड एरिया। जिस एरिया में जैसे बच्चे ज्यादा होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि वैसे ही आप इंस्टीट्यूट बनाएंगे। चलो और आगे चलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जहाँ पे चारों डिसेबिलिटीज होती है। पंजाब में ऐसा ही है, इसको सेंटर कहते हैं। चारों डिसेबिलिटी अंदर से आपने पार्टीशन कर दी। फिर वही बात, चारों डिसेबिलिटी कर दी, पता चले जी 2 में तो स्टूडेंट्स की तादाद काफी है, 2 में कम है, और जहाँ पे तादाद ज्यादा है वहाँ पे स्टाफ ट्रेन नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्पेशल बच्चों को पढ़ा, क्योंकि वो किसी और डिसेबिलिटी को पढ़ गए। ठीक है, ओके, कौन सी क्लास आ रही है? बाद मैंने मैं अपने काम में फंसा हूँ। 831 838, हाँ इसमें एजुकेशनल रिसर्च कौन सी है? 838 है, वो मैंने पढ़ाई हुई है। 838 मैंने पढ़ाई हुई अपनी एजुकेशनल रिसर्च, जोन सी भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। 837 है, हाँ। लेकिन अगर समझाने वाला हो, इसमें आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, दैट इज टूल्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की टाइप्स, ठीक है, और रिसर्च की टेक्निक्स किस किस तरह की होती है, कैसे कैसे करते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स बड़े मजेदार हैं, पढ़ाने वाला ही तो नहीं है, नहीं था सर। चलो हो सकता है आगे कुछ अच्छा बंदा आ जाए, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैंने ये टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया हुआ है, और मैंने ऐसे पढ़ाया था कि उस क्लास को, उसमें कुछ 40-50 बच्चा था, उन्होंने कहा यार बस हिफज होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट्स हमने ऐसे बताए थे ना। और मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी उससे रिलेटेड। वहाँ हम और तरह का माहौल बनाते हैं, हम वीडियो भी दिखाते हैं जनाब। चलो फीमेल हो या मेल हो, टीचर होना चाहिए। लुकमान साहब, आपकी शिकायत आ रही है कि आप जो है ये लड़कियों को या खवातीन को वो नहीं कर रहे मेल, ठीक है, तो जरा देख लो, जिसको नहीं भेजी भेजो।
اب میں یہاں پہ خیر میں کبھی کبھی شعر بھی سناتا ہوں. تو یہ شعر ہے جناب باقی بچوں کے لیے جن کو نہیں ملی پریزنٹیشن، جن کو نہیں ملی. میں نے اسی لیے یہ بولا، جان بوجھ کے بولا، مجھے پتا تھا یہ میسج آئے گا. کوئی بات نہیں، کیا ہے گرل فیمیل وومن لیڈیز، بات تو ایک ہی ہے نا. ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے کوڈ کی سلائڈ پڑی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ہم نے پریزنٹیشن بنا دی ہے، لقمان کو دے دی ہے. وہ پریزنٹیشن ساروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی گروپ بنایا ہوا ہے، اس گروپ کو دیکھا کریں. گروپ میں فائدہ بھی ہوتا ہے. ویسے زیادہ تر گروپ میں فضولیات بھی ہوتی ہیں. ہمیں ادھر ادھر کے ہمارے بھی ایک گروپ میں مونگ پھلیاں بیچ بیچ میں کہ یار بند کرو یہ ساروں کو دو مونگ پھلیاں. کیا کر رہے ہو؟ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ادا کریں. میں نے کہا اتنے ویلے ہو تم لوگ. اوکے جی ہم یہاں پہ تھے. لیک آف ٹیکنالوجی ان انسٹیٹیوشن. دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو بڑے شہر ہیں، جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو ہمارے پاس پوری پوری لیبس موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چھوٹے شہروں میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جناب. یہ جو کل جو ہم نے جتنی ایڈ کی بات کی تھی اور اس سے پہلے میں نے جو آپ کو جو وہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز دیکھا چھوٹے شہروں میں کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی جیلم کا ہے؟ جیلم کا اینی ون آف یو فرام جیلم؟ جیلم میں 1.5 سال کام کرنے کا موقع ملا. 2 دن پہلے وہ ایک کورین انٹرنیشنل کوآپریٹو ایجنسی امریکہ والوں نے افطاری کا تو چونکہ موسم نہیں ہے یہ سارا رمضان کھانا بھی بلا رہے ہیں. عثمان صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ کون سا شہر ہے؟ لاہور. لاہور نہیں لکمان. سریار ویئر آر یو فرام؟ چلو پھر بھی لاہور سے ہے. چلو پنڈی کا ہوتا تو ہم کہتے کہ
जरा आओ ना। ठीक है, मुझे पूछ के बनाना चाहिए था यार कि पिंडी का कौन है, मुझे भी तो कोई फायदा हो। एनी हाउ, हम वापस आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स बनाई, ठीक है। चलो जी, कभी लाहौर आए तो इंशाल्लाह जरूर। अब आप अंदाजा लगा दो कि क्लास को हैंडल, अब आप टीचर जब बन जाएंगे ना, बड़ी क्लास को हैंडल करना भी कोई आसान तो नहीं होता ना, ठीक है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं आई विल अप्रिशिएट लुकमान, इसने अच्छा काम किया, इसने मुझे भी एक दो लिंक्स भेजे हैं, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी इसने सोचा और इसको जो है वो एक ऑडियो फॉर्म में लिंक बना दिया और बच्चों को भेज दिया, और उसमें भी तो प्रेजेंटेशन आ रही होती है। गुड, बल्कि आगे से ऐसा भी होना चाहिए, कंप्यूटर वाले लोग जो है इस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इंक्लूसिव स्कूलिंग करें, इंक्लूड करें जिन बच्चों को, बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्लूजन होगी तो ये बच्चे रिहैब होंगे, रिहेबिलिटेशन की तरफ आएंगे। ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर टीचर, दैट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। कि जब जब जो बच्चे इंक्लूजन में जाएंगे तो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे, उनको भी तो कुछ प्रॉब्लम होंगी ना इन बच्चों को समझाने में, इनको सिखाने में, ठीक है, इनकी रिहेबिलिटेशन करने के लिए। सो इट इज अ नीड कि हम रेगुलर स्कूलों में। अच्छा, अब ये है कि बात ये कि मैं बहुत सी बातें सम टाइम बताना भी चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से कि मैं अपने टॉपिक से हट ना जाऊँ, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। क्या कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 672 में है और 3 में है, लेकिन बातें तो सारी वही है ना, है तो सारा स्पेशल एजुकेशन। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था, जो इंक्लूजन का सेटअप होता है ना, उसमें एक होता है रिसोर्स रूम। आपको पता है रिसोर्स रूम क्या होता है? ये इंक्लूजन के सेटअप में बच्चे कुछ वक्त के लिए उस रिसोर्स रूम में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा किया जाता है। वहाँ पे रिसोर्स टीचर होते हैं जनाब, भी होते हैं। हम सपोर्ट पर्सन है ना, हम आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की और समझाने की। इसी तरह से रिसोर्स टीचर का काम भी यही होता है कि इंक्लूजन के सेटअप में बाकी बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कोशिश की जाती है दूर करने। एक होता है यू नो व्हाट इज इटिनेरेंट टीचर, और ये होगा इटिनेरेंट टीचर। ये क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज इटिनेरेंट टीचर? कोई एनी वन ऑफ यू कोई बता सके ये क्या चीज है जो मैंने लिखी है? यस, पूरा प्लान बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ इटिनेरेंट टीचर? व्हाट इज द रोल ऑफ इटिनेरेंट टीचर? पूरा प्लान क्या करता है टीचर? दैट थोड़ी लिख दे मुझे, 20 मिनट से आवाज नहीं आ रही, ये लिखा है ना। ब्लाइंड एंड फिजिकल, ये कोई जरूरी नहीं है इटिनेरेंट टीचर जो है वो टीचर ऑफ पीडब्ल्यूडी। इटिनेरेंट टीचर जो है वो
اس کو ہم اردو میں بولیں سفری استاد کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ سفری استاد. اصل بچوں کو یہ جو ہے وہ دے آر کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول ٹیچرز who had some فارمل ٹریننگ, ٹھیک ہے, ویژول امپیئرمنٹ کے لیے, ٹھیک کہا آپ نے, لیکن باقی بھی ڈسیبلٹی کو جو سمجھتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے انکلوژن کے سیٹ اپ میں انکلوژن کے ہاں وزٹنگ ٹیچر آپ کہہ سکتے ہیں, سب سے آسان اور اچھی بات ہے. ہاں اسپیشلائزڈ انسٹرکشن جو ہے وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریولنگ اسکول ٹو اسکول وتھ اسپیشل کوالیفکیشن, وتھ اسپیشل کوالیفکیشن ڈیفینیٹلی اس کی اسپیشل کوالیفکیشن ہوگی کہ اسکول ٹو اسکول جو ٹریولنگ کرتے ہیں ٹو ریزالو دا ایشوز آف دا اسپیشل پرسن ان انکلوژن سیٹ اپ, ٹھیک ہے. اچھا جی, جس سے میں اس ملک کو صحیح نہیں کر سکتے, جس سے میں آپ کا نیٹ بھی نہیں صحیح کر سکتا, میں اب صرف اس کو بتا سکتا ہوں جو لکھا ہوا ہے بس. میرے تو اپنے آج چکے 10 منٹ ضائع ہو گئے. ٹریننگ کی جائے ان ٹیچرس کی, اوکے, اسٹیبلشمنٹ ریسورس سینٹرز ان ریگولر اسکول, ابھی میں نے کہا ریسورس سینٹر, ریسورس روم, ٹھیک ہے, اور یونیورسٹیز میں ریسورس روم یا ایکسیسیبلٹی سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو اے آئی او یو کی لائبریری ہے, لائبریری has inside the library. دو لوگ کبھی جائیں لائبریری میں, اس کے اندر جیسے آپ جائیں گے تو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے گا ایک الگ سا کیبن بنا ہوگا, چھوٹا سا کمرہ, which is called accessibility center. وہ صرف اور صرف اسپیشل لوگوں کے لیے الگ سے بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے. صرف اسپیشل لوگوں کے لیے بنایا گیا, کبھی جائیں تو اس کو وزٹ کریں, دیکھیں کیا چیز ہے وہ. کس سٹی میں جناب علی اے آئی او یو مین کیمپس؟ اسلام آباد. باقیوں کو نہیں مجھے بتا. یونیورسٹی کے اندر جو لائبریری ہے اس کے اندر ایکسیسیبلٹی سینٹر, اوکے, فزیکل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے ان کو, فرینڈلی انوائرمنٹ تاکہ وہ سوشلائز ہو سکے, انکلوژن ہو سکے. اب میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں جناب. انہانسمنٹ آف انٹیک کیپیسٹی, بڑھایا جائے کیپیسٹی کو, ارینجمنٹ کی, ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اچھا سوٹیبل ٹرانسپورٹ ہے. ہمارے اسکول میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ دیٹ از سوٹیبل ٹرانسپورٹ, کیونکہ وہ جو نئی بسیں دی ہیں گورنمنٹ نے, ان کے ایک اسپیشل بس ہمیں دی گئی جس کی جو وہ پیچھے جو ہے وہ الگ جگہ بنی ہے ویل چیئرز رکھنے کے لیے, اور ایک اس کے اندر ایک ریمپ جو ہے وہ نکل آتی ہے باہر. ہم وہ ریمپ جو کھولتے ہیں, دروازہ کھول کے ریمپ کو کھینچتے ہیں, وہ ریمپ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ویل چیئر اتر بھی جاتی ہے اور اس کے اندر چلی, یعنی بس کے اندر پوری ویل چیئر چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ کو جو سوٹیبل بنائے. ایلیویشن آف پاورٹی وچ کاز ڈسیبلٹی اینڈ دین ڈسیبلٹی کاز, وہی بات ہے کہ پاورٹی کو جو روکا جائے, اویئرنیس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, ٹھیک ہے جی, تھرو میڈیا. پھر وہی بات میڈیا کی جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. میڈیکل اینڈ ریہیبلیٹیشن سروسز پرووائڈ کی جائیں, ووکیشنل سینٹرز بنائے جائیں تمام ان لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے لیٹ ایڈمیشن ہوئے ہیں, پڑھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکے یا مزید نہیں پڑھ سکتے, کام تو سیکھ سکتے ہیں, کوئی کام سکھایا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈسیبلٹیز. جیسا پرابلم کیا ہے کوئی کام تو سیکھ سکتے ہوں گے نا, ان میں کوئی اسکل ہوگی, کوئی ان میں آرٹ ہوگا,
को इनमें अच्छी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से वो लोग जो है वो कर सकेंगे। अपडेट करें वोकेशनल सेंटर्स के अंदर जो नई डिमांड है, ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि नए ट्रेड्स और नई स्किल बताई जाए, पुरानी चीज़ें ना सिखाओ। ठीक है, कैंडल मेकिंग, अगर आप बात करें, हाँ बेकिंग, देखिए बेकिंग का काम आजकल बहुत ज़बरदस्त है, का काम सिखाएं क्यों, क्या लड़कों को डिसेबल्ड आर विक्टिम ऑफ 3DS। अच्छा ये वही आ गए दोबारा, वही कमाया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रायोरिटी दें उनको, शायद ओवरलैप हो गया मेरे से ये पेज। अच्छा कैसे जनाब आली हम यूज़ करें इन रिसोर्सेज को, वर्क एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जब लोग उस डिपार्टमेंट में और उस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, या उस लोकेलिटी में, उस एरिया में, उस स्कूल में आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी तो आप बच्चे के लिए जो वो अच्छा जो वो आउटपुट ले सकेंगे। क्यों? इसमें हर प्रोफेशनल अपना रोल प्ले करेगा, हर बंदा। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग? करंट पे चलेगा ना, मेरा पूछना पड़ता है क्या करें। मैंने एक लेक्चर दिया, प्रेजेंटेशन एक दी, इस पे इस पे भी काफी बार देख चुका हूँ, ये काम भी आता है ना। ठीक है, तो मैंने जब म्यूजिक थेरापी, उसमें मेरा ख्याल है नियर अबाउट 50% वर्क, और सारे प्रोफेशनल, मतलब फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स, 50 की क्लास थी और पूरा दिन था इम्प्लीमेंटेशन। मैंने उनको बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से हम उनकी जो वो एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, हम उनको जो है वो कैसे जो है वो उनकी फाइन मोटर स्किल बढ़ा सकते हैं, उनकी कॉग्निशन बढ़ा सकते हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा सकते हैं, उन बच्चों को मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटीज, दिस दैट, और हेयरिंग जो उनकी जो वो ऑडिटरी और विजुअल मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप डिफरेंट पोइम्स के साथ, डिफरेंट सॉन्ग्स के साथ, कंपोजिशंस के साथ, वो अलग बात है कि जब इस तरह का कोई होता है ना, क्या इसको कहते हैं, हमारी जब भी ऐसी कोई वर्कशॉप होती है, अगर मैं विद इंस्ट्रूमेंट चाहूँ फिर डेफिनेटली लोग ये तो कहते हैं ना सर कुछ सुनाएं, सुना देते हैं, सुनाना भी पड़ता है डेफिनेटली। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने उनको ये कहा था, मैं कहना ये चाहता था कि मैंने उन सब लोगों को ये बोला कि देखें, अगर ये जो मैं कह रहा हूँ म्यूजिक थेरापी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ हो, जब मैं बच्चों को म्यूजिक के साथ कुछ चीज सिखा रहा हूँ, वहाँ पे ये सारे लोग बैठे हों, एक स्पीच वाला भी हो या वाली हो जो भी है, फिजियो वाला भी हो, ओटी भी हो, ठीक है, और उनकी क्लास टीचर भी हो। ठीक है, तो जब ये सारे लोग होंगे और फिर मैं आप सब लोगों के सामने बजा रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ और कर रहे हैं हम, अब वहां पे हर बंदा अपना रोल प्ले करे। आपको मेरी बात समझ आ गई? समझे? अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड, फटाफट आगे चलो। एडिक्वेट रिसोर्सेज इतने जरूर हो ना, हमें भी कुछ सिखाएंगे जी जी जरूर। इफ somebody wants to listen, somebody wants to hear, come to अल्फा, अल्फा आ जाएंगे। जो बच्चा उधर आएगा, तो मैं तो हूँ ही उधर, घोड़ा भी उधर, मैदान भी उधर, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लाहौर वाले क्या करें, लाहौर वाले अबरारुल हक को सुने बेशुमार है वहां। एक याद रखें, मैं क्लास में जो है ना कुछ नहीं सुनाता, याद रखें। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा यार तुम किधर, वो ये नमाज उसकी ड्यूटी लगी ना कि वो इमामत करे, कहता भाई जब मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ ना तो मैं दुनिया को भूल लेता हूँ,
اور جب میں دنیا میں واپس آتا ہوں تو میں مسئلے کو بھول جاتا ہوں. ہے تو غلط بات، لیکن بہرحال اس نے ایسی مذاکرہ نے ایک لاجک پیش کی. تو بہرحال میں نے اس کی یہ بات جو نوٹ کر دی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں اسپیشل ایجوکیشن میں پڑھا رہا ہوں نا، یا میں کوئی بھی اور سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اسکول میں بھی، ٹھیک ہے جی، کہ لائک میں آج کل میتھ اور انگلش پڑھا رہا ہوں، میں نے اسٹیٹس پڑھائی ہوئی ہے اور شوق سے پڑھاتا ہوں، یا اس میں بی ایڈ ایم ایڈ کی کلاس، تو میں میوزک کو بھول جاتا ہوں. لیکن وین آئی پلئنگ میوزک تو میں اس کلاس کی کوئی بات نہیں کروں گا، تب میں صرف میوزک کی بات کروں گا. بہت اچھا نہیں آتا لیکن برا بھی نہیں آتا، ایٹ لیسٹ مجھے سکھانا ضرور آتا ہے، یہ میں ضرور کہوں گا آپ کو. ریکارڈ کر کے سی آر کو بھیج دیں، ہم سن لیں گے. چلو ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. میں کل ویسے بھی لاسٹ ڈے ہے، میں سی آر کو میل کر دوں گا. اوکے، آگے وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، آپ کو آ جائے گی سمجھ. اوکے ڈن، نو ایشو. تو ہمارے روز کی بات ہے، یعنی کہ ٹوڈے میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میری 9:15 بجے کلاس ہوتی ہے، اور میں جب آتا ہوں میں 8:30 8:20 8:25 پہ آ جاتا ہوں. تو میں سیدھا وہاں پہ جاتا ہوں میوزک میں. میرے پاس 20 منٹ 25 منٹ جو بھی میرا دل ہو، میرا موڈ ہو، تو میں ہم اس کی پریکٹس. اوکے، تو ایڈیکویٹ ریسورسز ہونے چاہیے آپ کے پاس، جتنی کی ضرورت ہے مناسب. چلو جی، دے رہے درست آئے فضان، کوئی بات نہیں. I can understand. ویسے بھی ہم ریلیکس کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا کوئی نہیں ہے، یہ جو آپ کی اٹینڈنس کا جو ہے وہ نہ ڈیٹا ہے، نہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، ایڈیکویٹ جو ہے وہ ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے، جتنی ضرورت ہے آپ کو، اس پہ ضرورت ہے آپ کی. اور کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے یہاں جناب انکم جو ہے وہ ڈگری آف ڈسیبلٹی the expenditure on the education rehabilitation also goes up. دیکھیں اگر کسی کے پاس ڈسیبلٹی ہوگی، میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں، تو کیا ہوگا کہ انکم جو ہے وہ ان کے اخراجات بڑھیں گے نا. اگر ڈسیبلٹی ہو کسی بچے میں، یا گھر میں کسی کے ساتھ بائی برتھ نہ تھی، بعد میں ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ڈیفینیٹلی کاسٹ بڑھے گی، اس کے اخراجات ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجیز آپ ایسی بنائیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ایسی ڈیمانڈز اور ریسورسز ہونے چاہیے کہ جو کہ we will discuss paper and few topics. Sure کریں کل ہی کام ہے، نوٹ کریے. میں جو وہ کوشش کروں گا، مجھے کل ٹائم مل گیا نا تو میں آپ کے لیے اپ ٹو ڈیٹ پیپر جو ہے وہ دیکھ کے ایڈوانس میں رکھ لوں گا. دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے 73 پڑھا، 60 بچہ ہے، میں کہتا ہوں 60 بچہ 60 پلس لے فرسٹ اینڈ یو کین گیٹ. بہت سے بچے لے بھی لیں گے، میں بغیر دیکھے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب رسپانس آتا ہے ساتھ میں نے بتایا، میں نے یونیورسٹی میں بھی بتایا میڈم کو، اور میں نے یہ بھی بتایا میڈم کہ کلاس بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے اور دے آر لرننگ. اٹس اے ویری گڈ کلاس، اٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار می. اوکے آن لائن ہے لیکن اچھا جو ہے وہ فیڈ بیک آ رہا ہے. بھیجا ان کو، لنک بھی بھیجا میڈم کو، ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں نے پاس پیپر بھیجے تھے، اب وہ اس کو آپس میں شیئر کر دیں. اوکے، ہم ریسورسز کی بات کریں کہ جتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس اس کے مطابق ریسورسز بھی ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی 60 بچے اسکول میں، تو 60 فزیکل والے 60 ویل چیئر ہمیں چاہیے، تو وہ ہونی چاہیے. اب یہ جب 20 بچے ایسے ہیں، ساروں کو تو ویل چیئر نہیں چاہیے ہوتی نا، 10 واکر چاہیے مجھے کچھ طرح چیز چاہیے، یا میں نے ان بچوں کے لیے کچھ بریسز بنانے یا لگانے ہیں. تو جو ڈیمانڈ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پوری کرنی. یہ اسٹار اور یہ کپ جب نا بات میں دیکھ لقمان تو بن گیا سلمان خان، ابھی ہمیں کدھر پوچھے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یاد کروا دیا 671 کا. اس کا کیا چاہتے ہیں میرے سے؟
پاس کا جو میں آپ کو اس کا بھی خاص خاص بتا دوں گا. چلو دیٹ از دا بونس فار. کل ہر بچہ جو ہے وہ 2 کتابیں اپنے پاس رکھے, ٹھیک ہے, 672 بھی رکھ لیں. چلو بونس 673 بکس رکھیں اپنے پاس. بک کا مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی گائیڈ, وہیں سے صرف بتاؤں گا ٹاپک کا نام اور اس کا نمبر, مطلب ہے کہ 5.4 ہے, 5.2 ہے, 4.6 ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, ہو جائے گا آپ کا کام. بلکہ میں نے تو ایسا سے کیا تھا کہ مجھے تو ایک بار کسی نے کہا, میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ یار وہ تم نے فلانے بندے کو کیا دیے تھے نا, وہ سارے وہی آئے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ شک ہے کہ یہی پیپر بناتا ہے. تو میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا بھائی میرے بات ہے کہ کیسی ہوتا ہے, ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. انوالومنٹ آف دا ادر ایجنسی, خالی یہ وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا, باقی لوگوں کا بھی کام ہو, اس میں انوالو کریں. مور ڈیڈیکیشن کس کی, اسٹاف کی, ٹھیک ہے جی, پالیسی میکرز کی, گورنمنٹ کی, این جی اوز کی, اور پیرنٹس کی, ساروں کی ڈیڈیکیشن چاہیے جناب. اور وہ جو میں نے آپ کو 2 پروگرام بتایا تھے, باٹم اپ, ٹھیک ہے جی, اور ٹاپ ڈاؤن, دونوں طرح کے پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائے جائیں تاکہ ان بچوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا جائے. کیا بات ہے, اچھا مجھے بھی لگاؤ اسٹار, ٹھیک ہے, اوکے. پلاننگ کریں جناب, یہ کچھ 5-6 پوائنٹس ہیں, دیکھ لیں کیونکہ ہم نے اس کو 15 منٹ میں ختم کرنا ہے. انفائنائٹ ڈیمانڈ, انفائنائٹ ڈیمانڈ ویسے انفائنائٹ نہیں ہونی چاہیے, انفائنائٹ تو لامحدود ہوتی ہے. ڈیمانڈ جو اتنی ہو کہ اب جس کو جو ہے وہ پلاننگ میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. اسکارسی ریسورسز جو ہے ہمارے پاس آلریڈی شارٹیج ہے اس کی, ٹھیک ہے. چوائس آف پریورٹی, ہم پریورٹیز کو بنا لیں کہ یار پہلے اس ڈسیبلٹی پہ کام کر لیتے ہیں, پھر اس کے لیے, پھر اس کے لیے, ایسا ہو سکتا ہے. آلٹرنیٹیو مینز آف اچیونگ پریورٹیز. پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا, فزیکل والے کو نہیں ہم کر سکتے, تو ہم بی ایچ والے کو کر لیتے ہیں. مطلب آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیو پروجیکٹ, ایویلیویشن لازمی کریں, جو آپ خرچہ کر رہے ہیں, جو آپ چیزیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سے اخراجات آ رہے ہیں, کہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کہاں پہ ہو رہے ہیں, اس کی ایویلیویشن کریں. ساتھ ساتھ پیسے کا مس یوز تو نہیں ہو رہا, اکثر ایسا ہوتا ہے این جی او جو مس یوز, یا بہت سے فنڈس کو جو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے, یا جس کام کے لیے آیا اس کو کہیں اور لگا دیا. امپلیمنٹیشن, پھر جب آپ نے پلاننگ کی تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, کہ یہ بجٹ آئے گا, اس کے لیے ہم نے کمپیوٹر خریدنے ہیں, یہ بجٹ آئے گا, اس کی چیئرز آئیں گی, یہ بجٹ آئے گا, اس کی بکس آئیں گی, ٹھیک ہے. پلاننگ ہوگی جب تک جو ہے وہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, تب آپ اس کو اچھا استعمال کر سکیں گے. چینجز لائیں جہاں پہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. یہ جو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کی اور اپنی سہولت کے لیے, کیونکہ یو ناٹ ایٹ دی اسٹیج کہ میں سارا کا سارا, جب ہم اگر کبھی ہم سارا پڑھ دیتے ہیں نا اور اس کو بتاتے ہیں, تو ہماری کلاسز میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی ماسٹرز ہوتے ہیں, ایون یقین کریں سم ٹائمز ایم فل بھی ہوتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے جو کہ اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہیں, لیکن شکر ہے ہمیں بڑا اچھا, ہمیں ہمیشہ رسپانس ملا ہے, تھینک گاڈ, کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی بات سمجھ آئی ہے. کہ پاسبل چینجز لے کر آئیں, کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان ریسورسز کو جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. رننگ انسٹیٹیوٹس میں وہ اس کو کیسے ہم وہاں پہ ان چیزوں کی پلاننگ کریں. اور جو مٹیریل ریسورسز ہیں اس کے آئیڈینٹیفکیشن آف ڈسیبلڈ, وہی بات ہے, ڈیٹا آپ کے پاس جب ہوگا, جب ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس, تب آپ اس کو جو ہے وہ اس چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے نا. میں کہتا ہوں جی 20 بچہ اسکول میں اور آپ نے ویل چیئر منگوا لیے 40, فار واٹ, ایسا ضائع کر دیا نا. اب 9ویں کلاس میں جناب علی 10 بچے ہیں, آپ نے کہا جناب علی 20 سیٹ کتابوں کے منگوا لیں, پیسہ ضائع کر دیا آپ. جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق پلاننگ کریں. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم ریسورسز کی رائٹ یوٹیلائزیشن پڑھ رہے ہیں, کہ بیسٹ چوائس کریں جس چیز کی پریورٹی ہے, اور ود ان دا لو کاسٹ, کم خرچے میں اچھی چیز جو ہے خرید. گریڈنگ آف آبجیکٹیوز, گریڈ بنا لیں, پہلا فیز یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ, اے بی سی ڈی, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جناب علی انوالو کریں لوگوں کو اور مٹیریل کو. اب مین کا مطلب یہاں پہ وہ تمام پروفیشنل, پیرنٹس,
اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، آپ کے مین پاور جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے، اور مٹیریل وہ تمام مٹیریل آ جائے گا جو آپ کے اسپیشل ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جانا چاہیے. ہمارے پاس رہ گئے جناب 12 منٹ، ٹھیک ہے، اور میری اسپیڈ شاید افریدی کی طرح بس ادھر ادھر چھٹے لگا رہے ہیں، لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں پتہ نہیں. فنڈز آر ریکوائرڈ مٹیریل کے لیے انکلوڈ لینڈ، بلڈنگ، اکوپمنٹ، مشین. ہمیں فنڈ چاہیے نا ان تمام اسکولوں میں ان بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. اسٹرکچر کو بھی جو بلڈنگ کو مینٹیننس کرنے کے لیے بچوں کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایڈس منگوانے، سپورٹیو جو مٹیریل منگوانے کے لیے مشینوں کا مطلب یہاں پہ بہت سی مشینیں ہو سکتی ہیں. کمپیوٹر چاہیے، بریل کی مشینیں چاہیے، اس کے اسکول میں فوٹو کاپی مشین کی ضرورت ہے، جو بھی کسی طرح کا بھی کنزیومیبل مٹیریل جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا سم ٹائم یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ جی اسٹور میں چیزیں منگوا لیں جی، ہم نے یہ جناب یاری دیا ہے یہ بنا کے، یہ ہم ریکوزیشن دی ہے اور اتنا سامان آ گیا، وہ اسٹاف جناب کے لیے سامان الٹریٹ ہوتا ہے، اور الٹریٹ نہیں ارریلیونٹ ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، پڑا رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اتنی بھی زیادہ تعداد میں کچھ چیزوں کی جو وہ نام منگوا لیں کہ جس کی بعد میں یوٹیلائزیشن نہ ہو سکے. نیڈ آف ایویلویشن چیک کرتے رہیں جناب. آپ کو پتہ ہے کبھی میڈیکل اسٹور پہ جائیں، ہر روز ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے، دن میں 2 بار ہوتی ہے. کون سی دوائی رہ گئی ہے وہ لکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، کبھی چیک کریں اچھے میڈیکل اسٹور پہ. ایک بندہ کی الگ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، پھر کمپنیز والے آتے ہیں چیک کرتے ہیں جناب یہ دوائی ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ زیادہ اس دوائی کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، یہ منگوا لی جائے. اسی طرح سے ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ری شیپنگ دا امپروومنٹ، کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پلان کو دوبارہ سے ری شیپ کریں، اس کو بنائیں. اوکے ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ میں زیادہ تیز تو نہیں جا رہا. میں ایک بار پڑھا رہا تھا جو میرے ٹیچر جن سے میں نہیں پڑھا وہ باہر آ گئے. میں نے کہا سر، کہتے ہیں یار کتنی دیر ہے؟ میں نے کہا سر آپ بتائیں کتنی دیر میں ختم کرنے؟ کہتے ہیں سر تمہارے پاس جو ہے وہ 10 منٹ ہے. اوکے ڈن. نو کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس چیز کا نو لکھا مجھے نہیں سمجھ آئی. پرسنل انکم، جس کا مطلب اینالائز دا فائنینشیل ڈیمانڈ. دیکھیں جب ڈسیبلٹی، اچھا ٹھیک جا رہے ہیں اسپیڈ ٹھیک. ڈسیبلٹی جب ہوتی ہے تو پرسنل انکم ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے. The role of handicapped person in the computer that are analyze the financial demand. ٹھیک ہے، کمز اپ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا خدا نہ خاصہ کو بچے کسی بندے کی ٹانگ نہ ہو یا ایون کہ فریکچر ہی ہو جائے جناب، آپ نے یہاں سے چوک تک جانا ہے تو یو آر ڈیپینڈنٹ. گاڑی پہ جاؤ گے، ٹیکسی پہ جاؤ گے، موٹر سائیکل پہ جاؤ گے، ہر چیز آپ کے افیکٹ ہوگی. آپ کا فائنانس، آپ کو جو فائنینشیل جو ہے وہ ڈیمانڈ آپ کی بڑھ جائیں گی. ٹریٹمنٹ نیڈز اینڈ ادر ریکوائرمنٹ آف دا ڈیلی لیونگ اسکلز، ہر چیز کی گھر کی آپ کی جو ضرورت ہوگی نا، آپ کی جو پرسنل میٹرز ہیں وہ بھی افیکٹ کریں گے. کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، ہوا تھا میرا بھی. تو کیا میں موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تھا؟ اب میں ڈیپینڈنٹ ہو گیا جناب. ٹھیک ہے، بہت بار یہ تو فخر کی بات نہیں ہے، کنٹرول کرو بھائی، دھیان سے چلاؤ. اچھا تو کیا ہوا، اور ہوا بھی ان دنوں میں جناب میری جب موٹر سائیکل کی ضرورت تھی. دھرنے کے دنوں میں جب دھرنا ہوا تھا نا، یہ میرا خیال ہے یہ جو کیا نام ہے اس کا، وہ مولانا رضوی، پورا نام کیا تھا اس کا؟ ہاں ہاں جی، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انیہ وہاں تو پوری قوم ہی ایسے چلتی ہے بھائی میرے. میں نے اس قوم کو پہلے بھی میں 2 3 بار کہہ چکا ہوں، یہ 112 والی قوم ہے. ہر ٹائم باغم باغ لگے. ہاں خادم حسین رضوی وہاں پہ بیٹھ گئے تھے، اور ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم گھوم کے کس کس کے ساتھ جاتے تھے. کبھی کسی کی موٹر سائیکل پہ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی لفٹ لے کے، بڑی خواری کرتے. اپنی کنوینس کا اپنے قاعدہ ہے. اوکے جی، ہم بات کریں گے ڈیلی لیونگ آپ کی جو ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا میں جو موٹر سائیکل پہ ان دنوں میں اگر میں 100 روپے کا یا 200 کا پیٹرول ڈلواتا ہوں، وہ 2 دن تو چلے گا نا آرام سے. اور میں پتہ نہیں کیسے جاتا تھا، کس کس کے ساتھ بیٹھ، کیسے مشکل سے. میری بھی آپ کی انکم افیکٹ کرتی ہے، آپ ڈسیبلٹی میٹر کرتی ہے.
آپ کے جو ہے نا وہ ایسا خرچ ہونے کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے آٹومیٹیکلی، وہ ضرورت ہوتی ہے ایڈیکویٹ پروویژن پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے جی. اور دیز ریسورسز آر ناٹ ایزیلی اویلیبل. اوکے، مطلب ہے کہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ریسورسز آر ناٹ ایزیلی اویلیبل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہم لمیٹیڈ ہے نا، ہمارے پاس ہر چیز لمیٹیڈ ہے. اکنامکس پالیسی جو ہے وہ ہماری ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کریٹ کریں ایسی انوائرمنٹ جس میں کہ جو ہے اچھی سوسائٹی کو بنا سکیں. سیلف امپلائمنٹ بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے جناب ان لوگوں کے لیے. اب میں اگر سیلف امپلائمنٹ پہ بولوں تو آپ لوگ کہیں گے واٹ از دس بھائی، سر جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. سیلف امپلائمنٹ پہ صرف ایک ٹاپک پہ 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن پڑی ہوئی ہے، بڑے آرام سے دی جا سکتی ہے. اٹس اے ویری ویری وائڈ ٹاپک. اینی ہاؤ، کوئی کام سیکھیں اور ان کے لیے اپنا کام شروع کرا دیے جائے. آسان بولے تو بالکل اس کو ایک سینٹینس میں کور کرو تاکہ بچے کی سیلف رسپیکٹ ہو، اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس آئے، ٹھیک ہے. اور ریکریشنل نیڈز اس کی جو ہے وہ اس کو پوری کی جائیں. لیکن ڈسیبلٹی جب ہوتی ہے نا، ہاں جی، چیئرز بنانا نہ کہیں اس کو، میں نے ابھی لکھا تھا اس کو کیننگ بولتے ہیں. میوزک سیکھنا، میوزک پہ بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے. میوزک ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا بچے، یاد رکھیں. آپ 60 لوگ ہیں اس ٹائم ایک گروپ میں، یہاں پہ 11 گروپ چل رہے ہیں. اگر 11 کو 60 سے ضرب دیں تو 660، 700، 800 بندہ تو ہوگا نا. جاتا ہے 90 والے بھی گروپ ہیں. تو اگر 1100-1200 بندہ ہے تو اس میں سے شاید 11 ہی لوگ ایسے ہوں گے جو میوزک سیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ورک شاپ ہے وہ جی بالکل ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے. اوکے، ساؤنڈ باڈی اینڈ ساؤنڈ مائنڈ جو ہے وہ جو ہے وہ سر پلے پیانو. کیا آپ پیانو بجاتے ہیں یا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، ماڈیفائی کیا جائے. ہم نے ماڈیفیکیشن کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ماڈیفیکیشن کو پڑھا ہے، کس طرح سے جو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. سلیبس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، کلاس روم اسٹریٹجیز کو جو ماڈیفائی کیا جاتا ہے کہ انکریز کریں پریشر آن دا اکانومی آف بوتھ فیملی اینڈ نیشن. اس کو بڑھایا جائے، اکانومی کو بڑھایا جائے گا تاکہ ان بچوں کے لیے، اور ریڈیوس کریں انکریزڈ آر ول کیئر ول ریڈیوس مورٹیلٹی ریٹ. جب جو وہ کیئر کی جائے گی نا زیادہ اچھی، اور کاسٹ جو وہ بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا، مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا، ڈسیبلٹی کم ہوگی، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ میرے پاس 4 منٹ ہے، میں نے اس کو صرف ختم کرنا ہے. چینج کیا جا سکتا، چینجیبل ہے، ٹھیک ہے. ان بچوں کے لیے میڈیکل ٹرانسپورٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں، ٹھیک ہے. ہاسپٹل، اور ایڈ کیا جائے مزید چیزوں کو کہ اس کاسٹ کو بڑھایا جائے. جب بڑھائیں گے پیسہ زیادہ ہوگا، ان کا خرچہ زیادہ ہوگا. کاسٹ کا مطلب یہاں پہ ریسورسز بھی ہے. کاسٹ کا مطلب یہاں پہ ہم نے نیشنل ریسورسز کی بات کی ہے نا، تو ریسورسز میں خالی جو ہے وہ آپ کا وہ صرف فائنانس نہیں جاتا. ہم نے شروع میں سب سے پہلے شروع میں پڑھا تھا فائنینشیل ریسورسز، فزیکل ریسورسز، ٹھیک ہے. اور اس کی امپلیمنٹیشن ہم کیسے کریں گے. میں نے کہا تھا ایک جو ہے وہ ایکسیپٹنس آف امپیئرمنٹ. جب تک ایجوکیشن میں ہم بچوں کی کیئر کی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کو انکلوڈ کیا جائے. یہ آپ ایک ایک لائن آپ خود ہی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. ووکیشنل اسکل سکھائے جائیں، کام سکھائے جائیں. کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو سسٹم جو انکریز کی جائے، دونوں طرح سے کوالٹی بھی بڑھائی جائے اور کوانٹٹی بھی بڑھائی جائے. اوکے. اور کچھ چیزیں ہیریڈیٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کیئر گیور، سب سے زیادہ کیئر گیورس کون ہوتے ہیں؟ پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پیرنٹ جو ہے وہ، اور ٹرمز آف ایڈ اینڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ اگر ان بچے کی ڈسیبلٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈ اور اکوپمنٹ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریہیب ہوگا. اوکے. اس کے بعد ہیئرنگ والے بچوں کو جو ہے وہ ڈیولپ ریزیڈول اسپیچ فنکشن، اسپیچ تھراپی. اب یہ وہی بات ہے ان کی اکارڈنگ ٹو دیٹ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے. اسپیچ تھراپی کرا دیں گے تو ریزیڈول کا مطلب جو بقایا بات، ریزیڈول ویژن بھی ہوتی ہے، ریزیڈول اسپیچ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ریزیڈول فنکشن جو بھی اس کی کمیونیکیشن، اس کو جو بہتر بنایا جائے. جو میں کہتا ہوں میری ریزیڈول ویژن جس کی جتنی نظر رہ گی نا، اس سے آپ زیادہ افیکٹو کام لیں، جس کی جتنی بھی جو بھی ابیلٹی رہے گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟
تو میں نے آپ کو آخر میں کہا تھا ایک فوٹو دکھاؤں گا. فوٹو میرے خیال ہے آ گئی ہے. نائس نائس. پی ایس سی کے لیے آپ جو وہ ایسا جو ہے وہ اسپیشل انسٹیٹیوشن کو جو ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے وہ جو ڈیمانڈز ہیں اس کی ڈسیبلٹی کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اور لائک ایگزامپل لکھا فزیو تھراپسٹ, آکوپیشن تھراپسٹ, اسپیچ والے, یہ سب پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کی جو اس کو کم کر سکتے ہیں ڈسیبلٹی کو. پرابلم بی ایچ والے پراپر ٹریننگ دیں ان کو جناب علی. ان کو جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ جی اسپیچ ریکگنیشن ڈفرینٹ سافٹ ویئر وہ پرووائڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور انٹلیکچولی چلڈرن جو ہے بچوں کو سوشل انٹیگریٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں, ان کو انکلوڈ کیا جائے. انٹیگریشن میں ان پہ زیادہ کام ہوگا, ان کی سوشلائزیشن جو ہے زیادہ ہوگی. یہ دیکھیں محدود وسائل میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا سیکھیں. میں نے کہا تھا ایک آپ کو تصویر میں سارا کچھ دکھا دوں گا. جس اسپیشل ایجوکیشن سارے جگہوں پہ نہیں, ہمارے بڑے شہروں میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں لیکن لمیٹڈ سورسز ہیں. یہ دیکھیں نا, اب بچی کے جتنے بال ہیں لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی ہے پونیاں بنانے کی. آپ یہ سمجھ لیں یہ اسپیشل ایجوکیشن ہے, یہ ہمارے ریسورسز ہیں, چھوٹے چھوٹے بال ہیں اور بس ہم نے پونی لگا دینی ہے جناب. میرا خیال ہے آپ کو اس فوٹو کی لاجک جو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. ہوپ کہ تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی سے اس کو کور کیا جائے. تو نائس ٹاکنگ ٹو یو, نائس چیٹ وتھ یو, اور انشاءاللہ سی یو ٹمارو ود ڈیٹیلڈ ڈسکشن اباؤٹ اپ ٹو ڈیٹ پیپر. جو بھی آپ کے سوال ہوں گے اس کو کوشش کریں گے ہم جو ہے وہ آپ کو جواب دینے کی. تو بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. کل آپ کو ایک ایڈوائس کے لیے ایک شعر سناؤں گا. ٹھیک ہے, ایک آج سناتا ہوں ایک کل سناتا ہوں. آخری 35 سیکنڈ رہ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایڈوائس کے لیے یہ ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کے ملتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نیکوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. آپ جھک جائیں, اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے. مطلب کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھیں, لوگوں کے لیے اچھا سوچیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. انشاءاللہ سی یو ٹمارو. کل تک کے لیے اللہ حافظ.